جس نے اپنے آپ کو حقیقت میں پہچان لیا اس نے گویا کہ اپنے رب کو پہچان لیا کہ میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا مہربان ہے، کیسے اعلیٰ ہے وہ ذات کہ جب جس کی کریشن سے کاریگری دیکھنی ہو تو اس کے کیے ہوئے کام کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا ہوا کام کیسے کمال درجے کا ہے۔ تو اللہ کی ذات کی نشانیاں ہیں، اس میں سب سے جو بڑی اور بہترین نشانی ہے وہ انسان ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو جانو، اپنے آپ کو سمجھو، پھر آپ کو اپنے مالک کا، خالق کا، اپنے رب کا، اس کے کرم کا کچھ آئیڈیا ہوگا، اور یہ آئیڈیا جیسے جیسے بہترین ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کا تخیل، آپ کی سوچ بہترین ہوتی جائے گی۔ اور اگر کسی بھی انسان کی سوچ چھوٹی ہو جائے تو پھر اس کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ سوچ کو اعلیٰ رکھنے کے لیے، اپنے تخیل کو اعلیٰ رکھنے کے لیے، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے وہ آسمان سے اتارا وہ علم قرآن، تو اپنے آپ کو اعلیٰ درجے پر لے جانے کے لیے، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقام اور مرتبہ پہچاننے کے لیے آپ کو قرآن کے سوا کوئی اور سورس نہیں ملے گا۔ انتہائی اعلیٰ تخیل کی جو سب سے بہترین لیول ہے وہاں تک جانا ہے، آپ کے اعمال آٹومیٹکلی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، آپ کا جسم اٹھایا گیا تھا اس زمین سے، اس کی جو کریشن تھی نا اس دنیا کی چیزوں سے، انگریڈینٹ سے کی گئی، تو وہ آپ کو اس دنیا سے مل جائیں گی چیزیں، آپ کے خوراک، آپ کی غذا کی صورت میں، جو آپ کی اصل آپ جہاں سے آئے تھے نا، آپ کو اس دنیا میں آ کر یہ جسم لباس سے ایک دیا گیا تھا، آپ اس پلینٹ کے نہیں ہیں، آپ کسی اور جگہ سے آئے تھے، تو جو اس کی غذا ہے وہ بھی اس جہان سے آنی ہی تھی، تو اس جہان سے آئی ہوئی اس غذا یعنی اللہ سے تعلق اور محبت کا یہ جو آپ کو قرآن دیا گیا ہے، تو اس کی قدر کریں، یہ آپ کے لیے ناگزیر ہے۔ اس جسم کی غذا سے زیادہ اہم ہے یہ آپ کی روح کی غذا ہے۔ روح فنا نہیں ہونی، یہ جسم فنا ہو سکتا ہے، یہ میں نے ہو سکتا ہے کیوں کہا؟ کیونکہ بعض روحیں اتنی ترقی کر جاتی ہیں، وہ اللہ کے اتنے قرب میں آ جاتی ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اہمیت ہو جاتی ہے، پھر ان کے جسم بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ جو انسانوں کی اکثریت ہے جو اللہ بتا رہے ہیں وہ اس لیول تک آتی نہیں، ان کی روحیں، ان کو اس لیول کی وہ پاکیزگی، وہ غذا، وہ نرش کیا ہی نہیں جاتا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ تیرا مقام تو لاہوت کا مقام تھا، تو اس عالم ناسوت میں کیا آیا، اس زمین پر کیا آیا کہ تو اپنے مقام اور مرتبے کو بھول گیا۔ جو چیزیں تیری اس پرواز میں گڑبڑ کرتی ہیں، تجھے اس جہان میں دوبارہ لوٹ کر جانے میں تیرے لیے مانع ہو جاتی ہیں، اس سے بہتر ہے تو موت قبول کر لے اور ان چیزوں کی طرف نہ جا۔ لیکن ہم اس چیز کو سمجھے ہی نہ، کہا جاتا ہے اس دنیا کو جہنم بنا دیا جائے، اور وہ روحیں اللہ کے تعلق اور محبت میں کامیاب ہو چکی ہوں گی، سرخرو ہو چکی ہوں گی، تو آپ نے سنا نا پول سرات سے وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گی، with the speed of light، وہ ٹریول کریں گی اور اپنے مقامات تک چلی جائیں گی اور اپنی جنتوں میں چلی جائیں گی۔ لیکن ہم اس دنیا کے ایسے رسیا ہوئے، ہم نے اس دنیا کو ایسی اہمیت دی، ہم نے کہا بس یہی کچھ ہے، کافروں کی سی سوچ کہ یہ دنیا ہے، جینا ہے بس، اس کے بعد کیا ہے، مرنا ہے، ختم ہونا ہے، اصل زندگی بعد میں سٹارٹ ہونی ہے۔ اس سے بڑا کوئی کم بخت ہو سکتا ہے، اس سے کوئی بڑا جاہل بدبخت ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو ہی نہ پہچان پایا، جو اپنے مالک، اپنے خالق کو ہی نہ پہچان پایا، جس نے مجھے یہ وجود بخشا، میں اس کے خلاف ہو گیا۔ میں نے کس کا نقصان کیا؟ اپنے آپ کا نقصان کیا۔ تو اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، آپ نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اس سے ملاقات کا شوق ہی نہیں، کیسے ہی اس کی بندگی کرتے ہیں ہم؟ ہر لمحہ ہمیں اپنی موت کس سے قریب تر کرتا جا رہا ہے، اور ہم مگن ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ آپ کا جو انر ہے، جو آپ کا قلب ہے، جو آپ کا اندر باطن ہے، وہ روشن ہو اللہ کی محبت سے، اللہ کی محبت کے اندر چراغ جلنے لگیں، اور وہ آپ کو طلب اندر سے کھینچ کے ہر وقت آپ اس فکر میں ہوں کہ کب میری اللہ سے ملاقات ہو،
اس ذات کا میں دیدار کروں۔ ایسا حسن، ایسے رنگ، ایسے روپ، ایسی شکلیں، ایسے ذائقے، ایسی روشنیاں اور ایسے موسم اور ایسی خوبصورتیاں، ایسے منظر بنائے۔ وہ ذات خود کیسی خوبصورت اور کیسی صاحب جمال اور کمال ہے۔ آپ کا قلب اندر سے اللہ اللہ، دیکھیں پکارتے چلے جائیں، پکارتے چلے جائیں، پکارتے چلے جائیں کہ یہ اللہ ہی آپ کی سب سے بڑی آرزو ہو جائے۔ ساری خواہشوں سے بڑھ کر اللہ میری سب سے بڑی خواہش ہو جائے، میری تمنا، میری ہر لذت، ہر مزے سے بڑھ کر اللہ کے دیدار کا مزہ اور لذت میری آرزو ہو جائے۔